سائٹ بند ہوتی ہے تو ان کے چور راستے نکالتا ہے اور دیکھتا ہے، جھانکتا ہے، پوچھتا ہے۔ تعلیمی اداروں میں یہ ویب سائٹس اور یہ سائٹس اور یہ چیزیں مشہور کی جاتی ہیں۔ یہ ہم تو ایک ہی دن ہے نا، اچھی تعلیم، وہاں اچھا ماحول ہے، اچھی تعلیم کی تعریف کیا۔ آپ تعلیم کے پیچھے تو بھاگ رہے ہیں، کبھی ماحول کے بارے میں سوچا کہ تعلیم یہ ٹیچر سے لے رہا ہے بچہ، مگر بیٹھا کسی اور بچے کے پاس ہے۔ یہ بچہ اس کو کیا دے رہا ہے؟ یہ ٹیچر اس کو کیا دے رہا ہے؟ کتاب اس کو مزید کیا دے رہی ہے؟ کتاب اس کو میری اور جونس کی لو سٹوری سکھا رہی ہے یا اسے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پردہ سکھا رہی ہے؟ انگریزوں کی غیر مسلموں کی فحاشی سکھا رہی ہے یا میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے معجزات سکھا رہی ہے؟ تعلیم کیا سکھا رہی ہے؟ اس کو انگلش کی پروننسیشن ہی درست کرنا سکھا رہی ہے یا اس کو قرآن پاک درست کرنا بھی سکھا رہی ہے؟ تعلیم کیا سکھا رہی ہے؟ میں اس طبقے سے اس وقت بات کر رہا ہوں جسے صرف اور صرف ایک اعلیٰ اور عمدہ تعلیم کو ہی معیار بنایا، مگر اس کو نہ سوچا کہ ماحول کیا مل رہا ہے۔ آگے بڑھے نا، ابھی مزید پتہ چلے گا۔ ایک تو یہ اخلاق سوچ، برے جو گندے قسم کے جو نظریات اور گندی قسم کی جو سوچ ہے، اس سے منتقل کیا جا رہا ہے آپ کی اسلامک سوسائٹی کے اندر، آپ کے اسلامی معاشرے کے اندر۔ اور دارے اسلامی معاشرہ یہ کوئی چار دیوار، یہ کوئی ہواؤں کا نام نہیں ہے، یہ آپ کی گھر کی چار دیواریوں کا نام ہے، در و دیوار کا نام ہے جس میں لوگ رہتے ہیں۔ اور ہم ایک ایسے ذہن والے لوگ ہیں، ہم ایسے مطلب کہ غیرت والے لوگ ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر ہماری اجازت کے بغیر کوئی غیر محرم آ نہیں سکتا، نہیں آ سکتا نا، کیسے کوئی آ جائے گا؟ ہمارے گھر کی ہمارے عورتیں رہتی ہیں، کوئی دروازے سے نہیں آ سکتا، ٹی وی کے ذریعے جس بھی حیائی کو آنا آ جا ہمارے گھر کے اندر، بلکہ آنے کی ضرورت نہیں، ہم خود تمہیں پکڑ پکڑ کے لائیں گے، چینل گھما گھما کر لائیں گے، اپنے بچوں کو بٹھا کر ان کے اخلاقیات کا جنازہ نکالیں گے، اپنے گھر کی چار دیواری میں کروں گا۔ میں باپ ہوں نا، کافی ہوں میرے بچوں کو بگاڑنے کے لیے، کیا ضرورت ہے مجھے میرے گھر کے دروازے سے اندر آ کر کسی کو میرے بچوں کو بگاڑنے کی؟ میں ہوں نا، دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ انہوں نے تو دیا، لیا کس نے؟ نمبر 2، بدکاری اور ہم جنسی کو باقاعدہ قانونی شکل دی جائے گی، اور دی گئی۔ خاندان کی بنیادوں کو تباہ برباد کیا جائے گا، جس کو انگلش میں کہتے ہیں فیملی انفراسٹرکچر کو پری پلان ڈیمولش کیا جائے گا۔ یعنی کہ جو ایک ڈھانچہ ہوتا ہے گھر کا، گھر کے اقدار کا، گھر کی تہذیب کا، گھر کے نظام کا، ایک پورا ایک سسٹم بنا ہوتا ہے، ایک اقدار ہوتے ہیں، ایک پورا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے، اس کو تباہ برباد کیا جائے گا۔ نہ باپ بیٹوں کو کچھ کہہ سکے گا، نہ بیٹا باپ کو کچھ کہہ سکے گا، نہ بیوی شوہر سے بات کر سکے گی، نہ شوہر بیوی سے کوئی بات کر سکے گا۔ یعنی ایک مغربی ملک کی بات ہے، ایک باپ رو رہا ہے میرے مبلغ کے آگے، باپ رو رہا ہے، لٹرلی رو رہا ہے کہ میری 16 سال کی بیٹی میری آنکھوں کے سامنے روزانہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جاتی ہے، میں اس کو روک نہیں سکتا۔ ایک باپ کہہ رہا ہے کہ میری 17-18 سال کی بیٹی میرے آنکھوں کے سامنے میرے گھر کی پہلی منزل پر 2 ماہ سے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ رہ رہی ہے، میں اس کو منع نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، ہمارے یہاں کا قانون اجازت نہیں دیتا۔ اور وہ تہذیب، وہ طریقہ کار اٹھ کر آ رہا ہے ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر، آزادی کے نام پر، انڈیپینڈنسی کے نام پر، حریت کے نام پر اتنی بے حیائی اور برائی آ رہی ہے ہمارے یہاں، اور کئی جگہ پر آ چکی، شاید ہمیں کانوں کان پتہ بھی نہیں چلا ہوگا۔ چوتھی چیز، مرد اور عورتوں کے درمیان فاصلے ختم کر دیے جائیں۔ شانہ بشانہ چلایا، اب ہاتھ ملایا، اب ڈیفینیٹلی میں کنفرم بات کر رہا ہوں،
ہاتھ ملانا تو دور رہ گیا، اب لٹرلی لڑکی لڑکے گلے ملتے ہیں. ایک ایسا ماحول، ایسا کلچر بن چکا ہے، بالکل گلے ملتے ہیں. یعنی کہ پہلے تو پتا چلا تھا کہ عید کے دنوں میں گلے ملتے ہیں، اب تو نارملی جیسے ہم مصافحہ معانقہ کرتے ہیں نا مرد، ارے اس میں بھی مردوں کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے کہ کوئی فتنے کا خوف نہ ہو، ہاتھ ملاتے ہوئے بھی اور گلے سے لگتے ہوئے بھی. اور یہاں تو سراپا عورت ہے، بھائی کے سامنے بہن غیر مرد سے گلے مل رہی ہے، کلچر ہے. نہیں ملے گی تو برا کہلائے گا. بتا یار، نہیں ملے گی تو برا کہلائے گا. یہ ماحول ہمارے یہاں بن رہا ہے کہ گلے مل رہی ہیں لڑکے لڑکے، فاصلے ختم ہو گئے. پھر ایک قدم اور آگے آئیے، اولاد کی پرورش سے عورت کو آزاد کر دینا. یہ بھی ہوا، اولاد کی پرورش سے عورت کو آزاد کر دینا. یعنی ماں کو اس بات کا اب اخلاقی طور پر بھی پابندی بنایا جا رہا، نظام تبدیل کر دیا گیا، عورت آزاد کر دی گئی. بچے پیدا کرنے میں بھی مسائل کر دیے گئے، گیپ بڑھاؤ، اور بہت سارے مسائل آ گئے. آگے بڑھے تو اور آتا ہے کہ نوخیز لڑکوں لڑکیوں کو، یعنی بالکل ابھرتی ہوئی جو عمر ہوتی ہے، جوانی ہوتی ہے، جذبات مشتعل ہو رہے ہوتے ہیں، ایسے میں ان کو آپس میں تعلقات پیدا کرنے کے لیے آزادی دی جائے اور اس کو قانونی شکل دی جائے، اور کسی قسم کی بھی ان پر روک ٹوک نہ کی جائے. یہ قانونی طور پر نافذ کروایا جا رہا ہے. 16 17 سال کی، کیونکہ اس کے ساتھ ہے مخروط تعلیمی نظام کو ترجیح دی گئی. کو ایجوکیشن، جس میں لڑکا اور لڑکیاں آپس سے پڑھتے ہیں، جس میں لڑکیاں اسکرٹ پہنتی ہیں اور لڑکے ٹائی اور کوٹ والے ہوتے ہیں، پینٹ والے ہوتے ہیں، اور یہ دونوں ایک ہی بینچ پر بیٹھتے ہیں، ایک ہی کلاس کے اندر رہتے ہیں، اور ان کی 6 اور 7ویں کلاسز سے ان کو وہ تعلیم دی جاتی ہے جس کا ذکر کرتے ہوئے مجھے میرے چینل پر حیا آ رہی ہے، میں نہیں بیان کر سکتا. وہ تعلیم آفیشلی دی جا رہی ہے، سکھائی جا رہی ہے، اس کے طریقہ کار سمجھائے جاتے ہیں اور بتایا جاتا ہے آزادی ہے. اب جس ایک کلاس کے اندر، جس انسٹیٹیوٹ کے اندر، جس سیکشن کے اندر 17 18 سال 15 سال کے لڑکے اور لڑکیاں بیٹھی ہوں، اور وہاں پر ایسے مضامین پڑھائے جائیں اور ایسی تعلیم دی جائے جس سے کہ ان کے جذبات مشتعل ہوں، اب ماں باپ پھر کہاں سر چھپائیں گے؟ ساتھ میں انٹرنیٹ دے دیا، طرح طرح کے موبائل فون دے دیے، ایجوکیشن کو کتابوں سے نکال کر پی سی ٹیبلیٹ پر لایا گیا، انٹرنیٹ لازم کیا گیا. پتہ نہیں پیچھے کون سی مشتری کام کر رہی ہیں، کون سی اکنامیکلی انڈسٹریز کام کر رہی ہیں، کون سی معیشت کے دعوے دار کام کر رہے ہیں. سب کو ایک بزنس طور پر لیا کہ کتنے بڑے بڑے ٹائکون ہوں گے جو پیچھے کام کر رہے ہوں گے، لیکن نتیجتاً دیکھیں تو ہمارے اخلاقیات تباہ و برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں. بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمارے دل و دماغ کے اندر نیکی کی دعوت دینے کی اہمیت پیدا ہو، یہ جذبہ پیدا ہو کہ یہ وقت سستی کا نہیں ہے، یہ وقت گھر میں بیٹھنے کا نہیں ہے، یہ وقت اپنے اور دیگر بچوں کے مستقبل کا بچانے کا ہے. آج ہمارے گھر کی بچیاں سلیو لیس کپڑے اگرچہ نہیں پہن رہی، لیکن کیا عجب کہ کل وہ دن ہمیں بھی نہ دیکھنا پڑ جائے. یہ وقت مدنی قافلوں میں سستی کرنے کا نہیں ہے، یہ وقف مدینہ کا وقت ہے کہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا جائے. یہ صرف کارکردگی دکھانے کے لیے کام کرنے کا وقت نہیں ہے، یہ اپنے دل میں اصلاح امت کا جذبہ ابھارنے کا وقت ہے کہ میں کچھ کر جاؤں. لوٹا جا رہا ہے ہمارے اسلامی تہذیب کو، ہمارے اسلامی کلچر کو، ہمارے اسلامی معاشرے کو بڑے بڑے ناخن سے نوچا جا رہا ہے، اور سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے.
یہ وقت ہے 12 ماہ 30 دن پورے ایک ماہ کے مدنی قافلوں میں سفر کیا جائے، وقف مدینہ ہو جائے، علم حاصل کرے، مطالعہ کرے، قرآن پاک درست پڑھے، درست پڑھائے، مکتبۃ المدینہ کی کتابیں لے کر ایک صفحہ بغور پڑھ لے، نیکی کی دعوت کتاب کو چاٹ لے، پڑھ لے، یاد کرنے کی کوشش کرے، اور مدنی قافلوں میں سفر کرے۔ گاؤں میں چینلز کے ذریعے بے حیائی پھیلتی جا رہی ہے، اس پر بیان آئے گا آگے کیا کیا خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ جلدی شادی کرنے کو ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے، انٹرنیشنلی طور پر بیان کر رہا ہوں میں۔ ابھی جو میں آپ کے سامنے جو کچھ بیان کر رہا ہوں، یہ کوئی ڈومیسٹک اور لوکل لیول کی باتیں نہیں ہیں، یہ بین الاقوامی سطح کے وہ معاملات ہیں جن میں آج جنریشن انوالو ہے، کام کیا جا رہا ہے اس کے اوپر، کئی اہداف ہو چکے اور کئی پائپ لائن کے اندر ہیں۔ ہم تک ہر چیز نہیں پہنچی، لیکن جتنی پہنچی وہ کل نہیں تھی، اور جو آج نہیں ہے وہ کل تک آ سکتی ہے۔ بند باندھنا پڑے گا، اور یہ انشاءاللہ دعوت اسلامی بند باندھے گی، مدنی قافلوں میں سفر کر کے بند باندھیں گے، نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا کر بند باندھیں گے۔ ایک ایسا طبقہ ہے جو آپ کی مسجد میں نہیں ہے، یہ چوک پر کھڑا ہوا ہے، چوک درس دو۔ ایک یہ طبقہ ہے جو آپ کی مسجد میں آ کر اللہ کے حضور سجدہ نہیں کر پا رہا، یہ گلی کچوں کے اندر، پان کے کیبن کے باہر، ویڈیو کیسٹ کی دکان کے باہر، کلب کے باہر، بلٹ کلب کے باہر، اسٹوکر کلب کے باہر، فلاں جگہ پر فٹ پاتھ اور چوکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے دورہ برائے نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاؤ، ہفتے میں ایک بار نہیں، روز کرو، چوک درس ایک نہیں، دو، بازار میں ایک درس نہیں، 2 درس دیں، مسجد کا ایک درس نہیں، 2 درس دینا شروع کریں، کسی صورت بچیں اور بچائیں ہم۔ یہ ہر آنے والا وقت ہم سے زیادہ وقت کا تقاضا کر رہا ہے، ہم اور وقت دیں۔ ایک اور تباہی، ایک تو جلدی شادی کرنے کا ہدف تنقید ہے، جلدی شادی نہ کروائی جائے، وقت دیا جائے، 2 مردوں عورتوں کو ساتھ رہنا ہے، زندگی گزارنی ہے، میچورٹی پیدا کی جائے، بھلے اس کے پیچھے لاکھ تباہیاں مچاتے رہیں۔ یہ ہو رہا ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ نکلا کہ اس وقت دنیا کے چند ممالک کی، اخباری نہیں، نیوز کی نہیں، پریکٹیکلی ان ممالک میں جا کر میں معلومات کر آیا ہوں کہ باقاعدہ ان ممالک کے اندر مرد اور عورت بغیر شادی کے سالوں رہتے ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، چیک کرتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی تو پھر طلاق دینی پڑ جائے گی، جب طلاق ہوگی تو قانونی طور پر پیمنٹ کرنی پڑے گی، اپنی پیمنٹ، اپنے پیسے اور اپنے اسٹیٹس بچانے کے لیے ایسے قانون بنائے گئے، اور بدقسمتی سے ہمارا مسلمان بھی اس میں مبتلا ہو گیا۔ ایسے کئی غلط کام ہیں اور کئی غیر شرعی کام ہیں جن میں بدقسمتی کے ساتھ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں بری طرح مبتلا ہیں۔ کیا اب بھی مدنی قافلوں میں سفر نہیں کریں گے؟ ملک و بیرون ملک میں مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے۔ دعوت اسلامی کے مقصد کو سمجھے، یہ اصلاح امت کی تحریک ہے۔ کیا پہلے کبھی سنا تھا کہ ویلنٹائن ڈے ہم منایا کرتے تھے؟ کبھی سنا تھا آپ نے؟ اب بتائیے ویلنٹائن ڈے کتنی بے باکی کے ساتھ اور کتنی تشہیر کے ساتھ منایا جاتا ہے؟ نہیں منایا جاتا۔ یہ کہاں سے آیا؟ اپریل فول کہاں سے آیا؟ 31 اگست کی بے حیائی کہاں سے آئی ہے؟ وطن کی آزادی کے نام پر شراب پینا اور بدکاری کرنے کا رجحان کہاں سے آیا؟ عید الفطر پر چھٹی کے نام پر جبکہ عیدی ملتی ہے، کچھ پیسے ہاتھ میں آتے ہیں، کچی شرابیں پی کر مرنے والے کہاں پائے جا رہے ہیں؟ عید الاضحیٰ پر کچی شرابیں پی کر مرنے والے کہاں پائے جا رہے ہیں؟ کیا یہ ہمارے مسلم ممالک میں نہیں ہے؟
جب میں نے ہند کی رپورٹ پڑھی کہ دنیا میں شراب پینے میں اس کا نمبر 1 ہے، مجھے میرے اسلامی بھائی یاد آ رہے تھے، عاشقان رسول یاد آ رہے تھے کہ کہیں یہ بہہ نہ جائیں، انہیں کون بچائے گا؟ ایک منٹ کے اندر کیسز آ رہے ہیں، ایک منٹ میں کیسز آ رہے ہیں، ایک منٹ کے اندر، ہر 10 سیکنڈ میں دنیا میں ہر 10 سیکنڈ میں ایک آدمی شراب کی وجہ سے مر رہا ہے، ہر 10 سیکنڈ کے اندر۔ ہم نہیں بچائیں گے۔ اس صرف ہمارے ملک کے اندر پچھلے سالوں کی رپورٹ ہے، ہمارے ملک کے اندر 6,03,626 کرپشن کے کیسز ریکارڈ کیے گئے۔ یہ بدعنوانیاں، کوئی رشوت لے رہا ہے، کوئی سود، کوئی طرح کی بدعنوانی، کرپشن کی کوئی ایک شکل ہے؟ اتنی شکلیں کرپشن کی، بدعنوانیوں کی، ارے کون دور کرے گا؟ اس کے دور کرنے کا طریقہ کیا ہے ہمارے پاس؟ آپ بتائیے، کیا نیکی کی دعوت کے علاوہ آپ کے پاس کوئی طریقہ ہے؟ بہت پہلے پرانے دوروں کی بات کر رہا ہوں، صدیوں پرانی جیلیں اس وقت بھی تھی، اس وقت جیلوں میں باقاعدہ ایک شعبہ ہوتا تھا، کتابوں میں لکھی ہوئی یہ بات، اس وقت جیلوں میں ایک شعبہ ہوتا تھا، اس شعبے کا نام تھا امر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ جو قیدی آتے تھے انہیں واعظ و نصیحت کی جاتی تھی، انہیں نیکی کی دعوت دی جاتی تھی، انہیں برائی سے منع کیا جاتا تھا، ان کے اندر خوف خدا پیدا کروایا جاتا تھا، انہیں قید کیا جاتا تھا، اور انہیں نمازی اور پرہیزگار اور توبہ طائب کروانے کے بعد پھر آزادی ملا کرتی تھی۔ اور یہ بات کوئی سمجھ میں آنے والی ہے کہ کئی جیلر اور کئی سپرنٹینڈنٹ آف جیل اور بڑے بڑے افسران اس بات کو کہہ رہے ہیں نا کہ بڑے بڑے قیدیوں کو ہم نہ سدھار سکے، دعوت اسلامی نے جیلوں میں آ کر سدھارا ہے۔ دعوت اسلامی نے جیلوں میں آ کر امر بالمعروف کیا، وہ نہی عن المنکر والا کام کیا، نیکی کی دعوت دی، برائی سے منع کیا، ان قیدیوں کو اپنے بیرکس میں لائے، ان کے ساتھ حسن اخلاق کا برتاؤ کیا، ان کو کھانا کھلایا، ان کا علاج کیا، مسجد بنا کر ان کو نمازیں پڑھائیں، ان کے دلوں میں قرآن کا نور داخل کرنے کی کوشش کی، ان کے سروں پر امامے کا تاج سجانے کی کوشش کی۔ جب علم دین کا نور آتا ہے تو پھر جرموں کا اندھیرا چلا جاتا ہے، یہ تائب ہوتے ہیں، یہ استغفار کرتے ہیں، ان کے دلوں میں صرف ڈنڈے کا خوف نہیں رہتا، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے جو انہیں جرم سے بچاتا ہے۔ ان میں کوئی بدکاری سے توبہ کرتا ہے، کوئی شراب سے توبہ کرتا ہے، کوئی کس سے توبہ کرتا ہے، کر کے جب یہ قید سے چھوٹ کر گھر پہ جاتے تو جاتے اپنی ماں کے پاؤں چومتے ہیں، اپنے آپ کو مدنی قافلوں کا مسافر بناتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں ہمارا قافلہ تھا، اس میں ایک اونچی جگہ تھی، نام ذہن سے نکل گیا، وہاں جانا ہوا، کافی فاصلہ تھا، رنگا ماٹی، آپ بھی تھے ساتھ، وہاں ہم جائے، مدنی مشورہ تھا ایک، وہاں پر مدنی مشورہ ہو رہا تھا، کچھ بیان، اس میں ایک اسلامی بھائی کھڑے ہوئے، امامہ سر پر تھا، داڑھی تھوڑی سی بڑی ہوئی تھی، مجھے کہنے لگے کہ میں بنگلہ دیش سے ہوں مگر میں دعوت اسلامی کے ماحول میں پاکستان میں آیا ہوں۔ کیسے؟ تو کہا کہ وہ عموماً یہ مچھلیاں پکڑتے ہیں اور قید ہو جاتے ہیں، بولا وہ ہم مچھلی پکڑ رہے تھے تو اس میں ہم کو پاکستان کی پولیس نے قید کر لیا، جیل میں ڈال دیا، جیل میں وہاں دعوت اسلامی کا ماحول مل گیا، اور میں جیل میں دعوت اسلامی کے ماحول میں آیا، مجھے رہائی ملی، اور آج رنگا ماٹی کے اندر آپ مجھے امام و سنت و برولیے میں دیکھ رہے ہیں۔ دیٹ از کال ایکچوئل مدنی ریولیوشن، اس کو کہتے ہیں درست مدنی انقلاب، جو سوچوں کو بدلتا ہے، خیالات کو بدلتا ہے، حلیوں کو بدلتا ہے، آپ کے گھر کے نظام کو بدلتا ہے۔ مدنی انقلاب یہ دعوت اسلامی لاتی ہے، اور یہ آتا ہے مدنی قافلوں کے ذریعے۔ باب المدینہ خارادت اٹھنے والی تحریک، جو ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے 192 سے زیادہ ممالک میں اپنا پیغام پہنچا چکی، اس کا اصل صحرا مدنی قافلہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ مدنی چینل اور انٹرنیٹ کے ذریعے دعوت اسلامی پہنچی، مگر پہنچائی کس نے؟ مدنی چینل 6 سال کے اندر اگر اتنا عام ہوا تو اس کی وجہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی کا مدنی کام، دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی دنیا بھر میں
امیر سنت سے محبت کرنے والے، امیر سنت کے مریدین، طالبین، محبین دنیا کے چپے چپے میں ہیں۔ جب انہیں پتہ چلا کہ باپا مدنی چینل کے ذریعے آ گئے، انہوں نے گھر میں مدنی چینل آن کر دیا۔ ہماری دعوت اسلامی مدنی چینل کے ذریعے آئی، انہوں نے مدنی چینل آن کر دیا، اور آج یوں دنیا میں دعوت اسلامی عام ہو رہی ہے۔ مگر یہ مدنی چینل، اگرچہ مدنی چینل نے اس میں ایک اپنا کردار ادا ضرور کیا کہ بہت تیزی کے ساتھ اور بڑے واضح طور پر دعوت اسلامی کھل کر سامنے آئی، اس کا کام مدنی کام سامنے آیا، مگر اس کے پیچھے جو بنیاد ہے وہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے اور مدنی کام ہے۔ اللہ کا دورہ برائے نیکی کی دعوت ہے، مدرسۃ المدینہ بالغان ہے۔ ہم کون سے مطلب کو امپورٹڈ مبلغ لے کر آئے مدنی چینل کے لیے؟ یہی مدنی کام کرنے والے، بیان کرنے والے، جنہوں نے کبھی کیمرے کے سامنے کھڑے ہونے کا تجربہ نہیں تھا، آج دنیا میں مدنی انقلاب برپا کر رہے ہیں۔ یہ مدنی کام، تو یہ پھیلنے والی یہ بدعنوانیاں، اس کا راستہ بند کرنا میرے میٹھے اسلامی بھائی، اور یہ ہوگا مدنی قافلوں کے ذریعے۔ اس کے لیے آپ کو اور ہم سب کو قربانی دینی پڑے گی۔ صرف یہ نہیں کہ میری ذمہ داری ہے 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹہ کر لیے، نہیں۔ اب سوچئے کہ میں نے کتنوں کو نمازی بنایا۔ آپ کی اور میری زندگی میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم اللہ کی رحمت سے کیسے کہ یہ شرابی تھا، الحمدللہ نیکی کی دعوت سے یہ شراب اس سے توبہ کی، یہ بے نمازی تھا، اس کی یہ نمازی بن گیا، یہ جواری تھا، اس نے جوئے سے توبہ کر لی۔ اب بتائیے، ایک جواری آپ کے محلے کا اگر اس کو آپ بدل دیتے ہیں، اس کے گھر میں بچے، بیوی، ماں باپ اس کو کتنی دعائیں دیں گے آپ کو؟ اس کے گھر کا نظام تباہ و برباد ہو چکا جواری کی وجہ سے۔ لیکن ہماری نیکی کی دعوت کی سستی میں کہوں گا، کیا کہوں گا، مطلب دعوت اسلامی کا مبلغ ہے، جس محلے میں دعوت اسلامی کا مبلغ رہتا ہے وہاں جوئے کا اڈا آباد کیسے رہ سکتا ہے؟ وہاں شراب خانہ آباد کیسے رہ سکتا ہے؟ وہاں مسجد ویران کیسے رہ سکتی ہے جہاں میرا دعوت اسلامی کا مبلغ رہتا ہو؟ وہ نیکی کی دعوت کیوں نہیں دے گا؟ وہ چوک درس دے گا، خیر خواہ ہوں گے، قریب کریں گے، وہ درد بھرے انداز سے جب فیضان سنت اٹھا کر درس دے گا، میرے امیل سنت کے ہاتھوں کے لکھی ہوئی تحریر اس کی زبان سے نکلے گی، تاثیر کا تیر بن کر اس کے دل میں پیوست ہوگی، انشاءاللہ وہ بدلے گا، تبدیلی آئے گی۔ یوں ہی تبدیلی آئی ہیں۔ ہمیں غور کرنا ہے۔ اس سال میں ایک صوبے کی رپورٹ یہ کہ 1,98,045 مقدمات درج کیے گئے ہیں 7 ماہ کے اندر۔ یہ جرائم ہے نا، ان میں کوئی چوری کا مقدمہ، ڈکیتی کا مقدمہ، قتل و غارت گری کا مقدمہ، بدکاری کا مقدمہ، یہی مقدمات ہوتے ہیں۔ پھر نشہ، یہ ایک الگ ہے مصیبت ہمارے یہاں کی۔ بی بی سی اردو 4 مارچ 2014 کی جو رپورٹ ہے کہ پاکستان میں گزشتہ 1 سال کے دوران 67 لاکھ بالغ افراد نشے کا استعمال کرنے لگے۔ 67 لاکھ، 6.7 ملین بالغ لوگ منشیات نشہ آور شے کا استعمال کرنے لگے۔ انہیں کون بچائے گا؟ گلی کوچوں پر چوک درس دیں گے تو یہ اٹھ کر آپ کے پاس مسجد میں آئیں گے۔ چوک آباد ہے، کوئی چرس پی رہا ہے، کوئی بیچارہ ہیروئن پی رہا ہے، کوئی کوکن پی رہا ہے، کوکن پتہ نہیں کیا کیا نام ہے، تو کوئی اٹھ کر شرابیں پی رہا ہے۔ آپ گلیوں میں جائیں، آپ کو گلی کے کونوں پر، فٹ پاتھوں کے کونوں پر آپ کو شراب کی خالی بوتلیں نظر آئیں گی، کتنوں نے دیکھی بھی ہوں گی شراب کی خالی بوتلیں ہمارے محلے کی گلیوں میں نظر آئیں۔ مجھے بتائیے ہمارے لیے کس قدر شرمندگی کی بات، جس گلی میں میں رہوں اس میں شرابی کیسے رہتا ہے یار۔ میں انشاءاللہ اس کو نمازی بناؤں گا، میں اس کو مدنی ماحول میں لاؤں گا، اس کو پرہیزگار بناؤں گا، انشاءاللہ اس کو میں باپا کا مرید اور قادری اور اطاری بناؤں گا۔ میں اس کی ہمیں کام کرنا ہے۔ یہ ہو گئے، آگے بڑھیے۔ شراب دنیا کے 200 سے زیادہ ممالک ہیں، جن 37 ممالک کو شراب کے استعمال میں لیا گیا اس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ ہمارا نام نہیں آنا چاہیے، کیوں آیا ہمارا نام؟
ہمارا نام نہیں آنا چاہیے، مسلمانوں کا نام بھی نہیں آنا چاہیے۔ دنیا میں جہاں بھی اسلامی بھائی ہیں برائے کرم مدنی کام کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں اپنے ساتھ۔ ایک اسلامی بھائی کو میں جانتا ہوں، بیچارے شراب نہیں چھوٹتی تھی ان سے، انہیں 1 ماہ کا مدنی قافلہ سفر کروایا گیا۔ کتنا؟ 1 ماہ کا۔ 1 ماہ کا مدنی قافلے میں الحمدللہ عز و جل نہ صرف شراب کی عادت گئی، شراب سے توبہ کی، شراب کی عادت گئی، بلکہ الحمدللہ پوری 1 مٹھی داڑھی والے، امامہ شریف پہننے والے دعوت اسلامی والا بن گیا وہ، صرف 1 ماہ کا مدنی قافلہ۔ ایک شرابی اگر شراب سے توبہ کر لیتا ہے، بتائیے کہ اس کے گھر کے اندر کتنی بہاریں آ جائیں گی، کہیں ایسا نہ اس کو دیکھ دے کہ اس کا بیٹا شرابی بن جائے۔ یہ جوا کھیلے گا تو اپنی بچیوں کو اور اپنی، ایک جواری کا میں نے پڑھا کہ جوئے میں ہار کر اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کو داؤ پہ لگایا، حتیٰ کہ 3 بیٹیاں اور 1 بیوی داؤ پہ لگا دی، جوئے میں آ رہا، یہاں تک کہ جو جیتے تھے وہ ڈیلیوری لینے کے لیے، بیوی بچیاں لینے کے لیے گھر پر گئے، اور بیوی بچے نہیں جا رہے تو وہ مار رہا ہے کہ کیوں نہیں جا رہے ہو، تمہیں ہار گیا ہوں میں۔ پڑوسی انوالو ہوئے اور اس کی بیوی بچوں کو بچایا۔ اس گھر کا کیا عالم ہوگا؟ کیا میں اس جواری کو نمازی نہیں بنا سکتا؟ شرابی کو میں نمازی نہیں بنا سکتا؟ کیا مسجد کے بند تالے ہماری سستی کا تالا نہیں کھول رہے؟ ایسے اتنی ساری، یہ میرے پاس دیکھیے، میں اب کیا آپ کو بیان کروں، اتنی ساری میرے پاس یہ رپورٹس ہیں، اتنا کچھ ہے اس میں۔ میڈیا پر جو لکھا گیا ہے، میں نے نہیں لکھا، آرٹیکلس لکھے گئے کہ میڈیا کے ذریعے جو کچھ ہو رہا ہے، انٹرٹینمنٹ کے ذریعے جو کچھ ہو رہا ہے، تفریح پروگرام کے ذریعے جو کچھ ہو رہا ہے، فلمیں ڈراموں کے ذریعے ہماری بچیوں کا، ہمارے بچوں کے جو اخلاق برباد کیے جا رہے ہیں، مختلف شادیاں دکھا کر، مختلف پروگرام دکھا کر، امیر گھرانے دکھا کر، امیر گھروں کی لڑکیوں کو جہیز کے نام پر لینے کی، اس میں لکھی ہوئی چیزیں میرے لیے بہت ساری باتیں نہیں تھیں، یہ ڈراموں اور فلموں میں ہمارے ٹی وی کے ذریعے دکھائی جا رہی ہیں۔ بلکہ لکھا ہے لکھنے والے نے کہ جدیدیت کے نشے میں، جدت، نئی تہذیب کے نشے میں فلموں میں پیش کیے جانے والے ہر فیشن کی تقلید ہمارے معاشرے کے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے لیے باعث افتخار ہوتی جا رہی ہیں۔ فلمی اداکاروں کی تقلید میں سماج کی بیٹیاں اپنی حیا کھو رہی ہیں۔ فیشن کے نام پر عجیب لباس اپنانے کے بعد عزت اور عصمت کے تحفظ کی بات فضول ہے۔ یہ مضامین لکھے گئے جو میرے پاس یہاں موجود ہیں، مگر لکھنے والوں نے اپنا طور پر جو کام کیا، مگر ہمارا کام ہمارا ہے۔ آپ ایک گھر کے اسلامی بھائی کو مدنی ماحول میں لا کر اس کے گھر کے اندر پردہ لا سکتے ہیں، اس کے بچوں کو جو گڈو پپو بنے ہوئے اسے مدنی منع، مدنی منیا بنا سکتے ہیں۔ اب سوچئے کہ آپ جس محلے میں رہتے ہیں، اس محلے میں کتنے عاشقان رسول رہتے ہیں، کتنے مسلمان رہتے ہیں۔ آپ فجر کی نماز کے بعد جب سلام پھیرتے ہو اور جب آپ کو آدھی صف نظر آتی ہے تو آپ کے سینے کا جو دل ہے وہ درد نہیں کرتا یار، مچلتا نہیں ہے کہ اگر یہ میرے محلے کے سارے نمازی فجر میں آ جاتے تو مجھے ایسی اور 12 مسجدیں بنانی پڑتی۔ آپ سلام پھیریں بیٹھ رہے ہیں، 4 اسلامی بھائیوں میں آپ نے فیضان سنت کا درس دیا فجر کے بعد، 5واں ہونے کو نام نہیں لے رہا۔ ہماری اخلاقی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اللہ کرے کہ ہم نیکی کی دعوت دینے میں سستی نہ کریں، چست ہو جائیں اور ڈھیر ثواب کمائیں۔ یہ انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہے۔ امیر سنت نیکی کی دعوت میں لکھتے ہیں کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، ان کو گناہوں سے بچانا بھی یقیناً بہت بڑا نفع پہنچانے والا کام ہے۔ بیماری، بے روزگاری،
قرض داری وغیرہ پریشانیوں کے مواقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی حاجت برآری بھی بے شک نیکوکاری ہے اور اس میں جنت کی حقداری ہے، مگر انسانیت کی سب سے بڑی خدمت یہی ہے کہ اس کو جہنم سے بچانے کی تدبیر کی جائے۔ یہ انسان کو پہنچایا جانے والا سب سے بڑا نفع ہے۔ منقول ہے 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ ان سے افضل کوئی خصلت نہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور نمبر 2 مسلمان کو نفع پہنچانا۔ اور 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ ان سے زیادہ بری کوئی خصلت نہیں، نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور دوسرا مسلمانوں کو تکلیف دینا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے ارشاد فرمائے، علی اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے کسی شخص کو راہ راست پر لے آئے تو یہ تمہارے لیے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ ہمیں نیکی کی دعوت میں ہرگز سستی نہیں کرنی چاہیے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ کام ہو نہیں رہا ہے۔ مصیبت یہ ہے، پریشانی یہ ہے کہ گندگی گویا کہ گرتی چلی جا رہی ہے، صفائی کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ جب صفائی نہیں کی جائے گی تو گندگی کیا؟ آپ کا گھر ہے، آپ کے گھر میں تو پرنالا تو نہیں نا گھر کے اندر کیچڑ پھینکتا ہے، گھر کے اندر گندگی پھینکتا ہے، پھر بھی گھر میں روز جھاڑو دینا ہے، گھر میں روز پوچھا ہونا ہے، جس کو ڈسٹنگ بولتے گھر میں روز ڈسٹنگ ہونی ہے۔ ایک گھر کی 4 دیواری کے اندر اگر روز جھاڑو نہ دیا جائے، پوچھا نہ لگایا جائے، ڈسٹنگ نہ کی جائے، کچن صاف نہ کیا جائے، ایک دن کچن صاف نہ کریں آپ اپنا جس میں صرف کھانا پکاتے کھاتے ہیں، ایک دن کچن صاف نہ کریں، صبح سے لے کر رات تک کھانا کھائیں، برتن ویسے کے ویسے رہنے دیں، پھر دیکھیں کچن کا کیا حال ہوتا ہے۔ آپ کا باتھ روم ایک دن نہ دھویا جائے، پتہ چلے کہ باتھ روم کا کیا حال ہوتا ہے۔ آپ کے گھر کے کمرے ایک دن صاف نہ کیے جائے، پتہ چلے کیا حال ہوتا ہے۔ آپ کے ڈرائنگ روم کے بیچ میں پڑی ہوئی سینٹر ٹیبل کو اگر روز صاف نہ کیا جائے تو پتہ چلے کہ اس پر گھر کا کیا حال ہوتا ہے۔ آپ کی گھر کی 4 دیواریاں جو دروازوں سے بند ہیں، کھڑکی پردوں سے بند ہیں، اس کے اندر صفائی کی ضرورت ہے، تو وہ معاشرہ جس میں آئے دن گندگیاں گر رہی ہیں، اس کو صفائی کی کتنی حاجت ہوگی؟ صفائی کرنے والے کہاں ہیں؟ یعنی نیکی کی دعوت دینے والے کہاں ہیں؟ برائی سے منع کرنے والے کہاں ہیں؟ ہم کب تک اپنی پریشانیوں اپنی سستیوں کا رونا روئیں گے؟ جو اللہ تعالیٰ کے لیے وقت دے، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کے لیے کس قدر آسانیاں پیدا کر دے گا، اور اس کو اجر و ثواب کتنا مل رہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے کسی ایک کو ہدایت عطا فرمائے تو یہ تمہارے لیے اس سے اچھا ہے تمہارے پاس سرخ اونٹ ہوں۔ حضرت علامہ یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث نبوی کی شرح میں لکھتے ہیں، سرخ اونٹ اہل عرب کا بیش قیمت مال سمجھا جاتا تھا، اس لیے ضرب المثل یعنی کہاوت کے طور پر سرخ اونٹوں کا ذکر کیا گیا۔ اخروی امور کو دنیاوی چیزوں سے تشبیہ یعنی مثال دینا صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت کی نعمت کا ایک ذرہ بھی دنیا اور اس جیسی جتنی دنیا ہیں تصور کی جا سکیں ان سب سے بہتر ہے۔ ہمت کیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور اپنے آپ کو تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ ہم لائیں، کیونکہ نیکی کی دعوت دینے کے لیے ضروری ہے کہ جس کو نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے اس کے دل میں آپ کی عزت ہو۔ جب دل میں عزت ہوگی، مقام ہوگا، مرتبہ ہوگا، وہ آپ کی بات بآسانی سنے گا، مانے گا، سمجھے گا۔ اور اگر اخلاقی خرابی ہوگی، معاذ اللہ گناہوں کی عادت ہوگی، تو اس سے انسان کا کردار خراب ہوتا ہے۔ اس لیے نیکی کی دعوت دینے والے کو چاہیے کہ اپنے کردار کا بھی تحفظ کرے، خود کو گناہوں سے بچائے، کیونکہ ہمیں دوسروں کو گناہوں سے بچانا ہے، تو خود کو بھی گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے۔ اس میں بالخصوص اللہ ہمیں محفوظ رکھے کہ اعلانیہ گناہ سے تو ایک تعداد بچتی ہے، لیکن کئی ایسے گناہ ہوتے جو اعلانیہ نہیں ہوتے، چپ کر ہوتے ہیں، چپ چپ کر گناہ کرنے کی جن کی عادتیں ہوتی ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ گناہوں کی نحوست ان کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں گناہوں کی نحوست سے محفوظ فرمائے۔
ہمارے گھر والوں کو، ہم سب کی دنیا اور آخرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی نحوست سے محفوظ فرمائے۔ لیکن یہ گناہوں کی نحوست کو یہ آخر میں بیان کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم نیکی اور پرہیزگاری اور تقوی کے ساتھ نیکی کی دعوت دینے والے بنیں، ورنہ لوگوں کے دلوں میں عزت کا گر جانا، عزت کا ذلت میں بدل جانا، مقام و مرتبے ختم ہو جانا، ہماری بات کا اثر ختم ہو جانا، اس کو لمحہ بھی نہیں لگے گا۔ چنانچہ مدنی پھول بڑے دل کے کانوں سے سنیے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تحریر بھجوائی، اما بعد، یعنی حمد و صلات کے بعد جب بندہ اللہ کی نافرمانی کا کوئی عمل کرتا ہے تو اس کی تعریف کرنے والے لوگ اس کی مذمت کرنے لگتے ہیں۔ دوسرا مدنی پھول، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس بات سے ڈرو کہ مومنین کے دل تم سے نفرت کرنے لگیں اور تمہیں اس کا شعور پتہ بھی نہ ہو۔ ہمارے اس طرح کے ساتھ کے معاملات ہم اس کو سازشوں کا نام دیتے ہیں۔ میرے خلاف کسی نے سازش کی ہے، میرے خلاف کسی نے کان بھرے ہیں۔ ارے تم نے خود تمہارے خلاف سازش کی ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ اس طرح گناہ کرنے سے چپ جاؤ گے، بچ جاؤ گے؟ دنیا کو نہیں دکھایا، بس جو عزت و ذلت کا مالک ہے وہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تیسرا مدنی پھول، حضرت سیدنا فضیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جو بندہ تنہائی میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مومنین کے دلوں میں اس کے لیے اپنی ناراضی اس طرح ڈال دیتا ہے کہ اس سے اس کا شعور پتہ بھی نہیں ہوتا۔ نمبر 4، امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب مقروض ہوئے اور انہیں قرض کے سبب شدید غم لاحق ہوا تو فرمایا، میں اپنے اس غم کا سبب 40 سال پہلے سرزد ہونے والے گناہ کو سمجھتا ہوں۔ یہ ہے بزرگوں کی سوچ کہ اپنے گناہوں کو نہیں بھولتے، اپنی خطاؤں کو نہیں بھولتے۔ نمبر 5، حضرت سیدنا سلیمان تیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آدمی پوشیدہ طور پر ایک گناہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس پر ذلت طاری ہو جاتی ہے۔ اب وہ گناہ خواہ کسی کاغذ کو دیکھ کر ہو رہا ہو، موبائل کو دیکھ کر ہو رہا ہو، کمپیوٹر کو دیکھ کر ہو رہا ہو، ویب سائٹ کے ذریعے ہو رہا ہو، امرت کے ذریعے ہو رہا ہو، کن اکھیوں سے ہو رہا ہو، اندھیرے میں ہو رہا ہو، گھر کی بالکونی سے جھانک کر ہو رہا ہو، کھڑکی سے جھانک کر ہو رہا ہو، گاڑی اور موٹر سائیکل سے جھانک کر ہو رہا ہو، بس کی سیٹ پر بیٹھ کر ہو رہا ہو، کالے چشمے پہن کر ہو رہا ہو، کان میں ہیڈ فون لگا کر ہو رہا ہو، یا بدگمانی کر کر ہو رہا ہو، یا غیبت کر کر ہو رہا ہو، چگلیاں کر کر ہو رہا ہو، بہتان اور تہمت باندھ کر ہو رہا ہو، بندہ غور کرے، یا خدا نہ خاصا ریاکاری کے طور پر ہو رہا ہو۔ اللہ کی پناہ کہ یہ بھی فتنوں کے دور کی ایک علامت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث پاک میں بیان فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں قومیں ہوں گی جو ظاہر میں تو دوست ہوں گی اور باطن میں دشمن۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں کر ہوگا؟ فرمایا، اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے، بعض کی طرف رغبت یعنی طمع و لالچ، اور بعض سے ڈرنے کی وجہ سے۔ اس کی پوری شرح بیان نہیں کروں گا، لیکن مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایسی قومیں ہوں گی، ان کے متعلق لکھا کہ یعنی قریب قیامت ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی نیکیاں اعلانیہ پسند کریں گے تاکہ لوگ ان کی واہ واہ کریں، تنہائی میں یا تو اعمال کریں گے ہی نہیں یا کریں گے تو معمولی طریقے پر۔ یہ ہم سب کو اس میں غور کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب یہاں تک لکھتے ہیں کہ اس فرمان عالی میں علماء، عابدین، سخی، مجاہد وغیرہ سب اپنا جائزہ لیں کہ کون اس زد میں آتا ہے۔ ریاکاری کی تباہ کاری کس کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے؟ حب جا کی تباہ کاری ہم میں سے کس کو لپیٹ میں لے رہی ہے؟ اس میں ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے۔ نیکی کی دعوت اس کتاب کے اندر ریاکاری کی 80 مثالیں لکھی ہوئی ہیں، 80 مثالیں ریاکاری کی لکھی ہوئی اس کتاب کے اندر۔ ہمیں پڑھنا چاہیے اس کو،
پوری کتاب ہے مقتۃ المدینہ کی ریاکاری، ہمیں پڑھنا چاہیے اس کو۔ عاشقان رسول کی 130 حکایات میں حب جا کے تقریباً 3 یا 4 صفحے ہیں، اس کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے۔ حب جا نچوڑ لکھا امیر سنت نے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارتوں کا، ہمیں پڑھنا چاہیے۔ غیبت کی تباہ کاریاں ہمیں پڑھنی چاہیے۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب ہمیں پڑھنا چاہیے۔ کچھ نہیں ہمارے لیے پڑھیں، ہم اپنی ذات کے لیے پڑھیں، ہمیں ضرورت ہے علم کی۔ یعنی مبلغ کے لیے اخلاص پہلی سیڑھی، علم دوسری، عمل تیسری، اخلاق چوتھی، نرمی پانچویں، ملنساری چھٹی، پھر کڑھن، اصلاح امت کا درد، اتنے سارے مدنی پھولوں کا ہونا ضروری ہے۔ پھر دیکھیے کہ جب یہ مدنی معجون ملے گا تو کیسا شفا کا نسخہ تیار ہوتا ہے۔ پھر انشاءاللہ آپ کا بولنا ہوگا اور اس کا ماننا ہوگا۔ ایسا نہیں کوئی مانتا نہیں، نہ مانتے ہوتے تو امیر سنت کی بات کیوں مانتے؟ تقوی پرہیزگاری یہ ضروری ہے، گناہوں سے بچنا ضروری ہے، پرہیزگاری ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے اور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ کام نہیں ہو رہا، مانتے کوئی نہیں ہے۔ ہم اپنے اخلاق کا جائزہ لیں، اپنے کردار کا جائزہ لیں، اپنی نرمی کا جائزہ لیں، اپنی مسکراہٹ کا جائزہ لیں، بر وقت نپے تلے انداز میں اور اگلے کے وقت کی قدر کرتے ہوئے اس کو نیکی کی دعوت دینے والے مدنی پھولوں کا جائزہ لیں۔ ہم کوئی جائزہ نہ لیں اور ہم کہیں گے کوئی مانتا نہیں ہے، کوئی سنتا نہیں ہے۔ ہمیں سنانا آتا نہیں ہے، ہمیں بیان کرنا آتا نہیں ہے، کیونکہ مطالعہ نہیں ہے، نیکی کی دعوت کتاب نہیں پڑھی، اس میں سوالن جواباً ہمیں نیکی کی دعوت دینے کے مدنی پھول بیان کیے گئے ہیں، ہم نے یہ نہیں پڑھے۔ اور پھر جو اصل تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، گناہوں سے بچنا ہے، حیا ہے، شرافت ہے، جو کردار سے چھلکتی ہے، وہ مدنی انعامات والی کیفیت، وہ پردے میں پردہ، وہ نگاہوں کا نیچے ہونا، وہ زبان کا کفر مدینہ لگنا، وہ کیفیات ہو، لوگ کھینچ کر آئیں گے آپ کے پاس۔ کیوں نہیں آئیں گے لوگ؟ جب پیاس بجھے گی تو پیاسے تو ہیں نا، ہم وہ شربت و پانی تو بنے جو قوم کی پیاس بجھا سکے۔ اس کے لیے نرمی اور ملنساری، تقوی پرہیزگاری کے ساتھ بہت ضروری ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ مطالعہ ہو، ملنساری ہو، نرمی ہو، کہ ہے فلاح و کامرانی نرمی اور آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ چھٹا مدنی پھول، حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے مجھے اس عاقل پر تعجب ہے، یعنی عقل والے پر تعجب ہے، جو اپنی دعا میں تو یہ کہتا ہے یا اللہ مجھے مصیبت میں مبتلا کر کے میرے دشمنوں کو خوش نہ کرنا، حالانکہ دشمن کو اپنی مصیبت کو خوش کرنے کے اسباب وہ خود ہی پیدا کرتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا وہ کیسے؟ فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور اس طرح قیامت کے روز اپنے دشمنوں کو خوش کرے گا۔ کر لے توبہ، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کری، کہ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو برائی سے بچنے اور بچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ تم پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس وقت تم میں بہترین شخص وہ ہوگا جو نیکی کی دعوت دے گا، برائی سے منع کرے گا۔ انشاءاللہ تعالی ہم یہ کام کریں گے۔ کون کون نیت کرتا ہے؟ نیکی کی دعوت دیں گے،
قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو سیکھ لے سنتیں قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو. حضرت سیدنا عبداللہ بن سیدان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی کہ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر جو ہمارے طریقے پر نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی قسم تم ضرور نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے رہو ورنہ تم ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو گے اور تمہارے برے تمہارے نیکوں پر غالب آ جائیں گے اور وہ نیک لوگوں کو قتل کر دیں گے یہاں تک کہ کوئی ایک بھی باقی نہ بچے گا جو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے. پھر تم اللہ سے دعا مانگو گے لیکن وہ تم پر ناراض ہونے کی وجہ سے تمہاری دعائیں قبول نہیں فرمائے گا. حضرت سیدنا ابو رقا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے آقا کے ہمراہ اپنے آقا کے ہمراہ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا. اس وقت آپ فرما رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں کوئی شخص ایسی بات کہہ دیتا تھا جس سے وہ منافق ہو جاتا تھا اور اب میں تم سے ایک ہی مجلس میں 4 مرتبہ وہ بات سنتا ہوں. تم ضرور نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے رہو اور دوسروں کو نیکی کی ترغیب دلاتے رہو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب میں مبتلا فرما دے گا اور بدترین لوگ تم پر حکمرانی کرنے لگیں گے. پھر تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے لیکن ان کی دعا قبول نہ ہوگی. تو ایک کاش ہم نیکی کی دعوت دینے والے برائی سے منع کرنے والے بنے. اس کا بہترین ذریعہ مدنی قافلہ ہے. مدنی قافلہ مدنی قافلہ مدنی قافلہ دنیا بھر میں مدنی قافلے. اور ابھی تو آئی قربانی کا مہینہ آ رہا ہے جو ہمارا جو پہلا ماہ ہے اسلامی مہینہ اس میں تو ہے ہی قربانی قربانی. اس پہ تو جان کی قربانی دی یعنی آخری مہینہ بھی قربانی کا اسلام کا اور پہلا مہینہ بھی قربانی کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسماعیل علیہ السلام ذوالحجہ میں خود کو قربانی کے لیے پیش کرتے ہیں اور اس کے پہلے مہینے میں محرم الحرام میں میرے آقا کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قربانی دے دیتے ہیں. پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پر گھبراتا ہے پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پر گھبراتا ہے دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا. اگر ہم سب مل کر کوشش کریں اور ہر ماہ کچھ بھی ہو جائے ہمارا 3 دن کا مدنی قافلہ نہ چھوٹے جو یہاں موجود ہیں کیا وہ دیکھیں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. ہمیں اصلاح امت کے لیے اور سیکھنے سکھانے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے کوئی جو بس نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں کہ آپ کی نیت بنتی ہے اب کچھ بھی ہو جائے. میں نے ہر ماہ 3 دن مدنی قافلہ چھوڑنا نہیں ہے. کون کون نیت کرتا جی گرچہ ہو گرمیاں یا کہ ہو سردیاں گرچہ ہو گرمیاں یا کہ ہو سردیاں چاہے ہو بارشیں قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو. کون کون نیت کرتا ہے؟ دیکھیں نیت دل کا ارادہ ہے.
کہ میں انشاءاللہ ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں لازمی سفر کروں گا. اور ماشاءاللہ محرم الحرام میں ہمارے باب المدینہ سے اور ملک کے مختلف حصوں سے الحمدللہ پورے 1 ماہ کا مدنی قافلہ سفر کرے گا. کس تاریخ سے؟ 1 محرم سے. 1 محرم سے 30 پورے ماہ کا 1 ماہ کا مدنی قافلہ ہے. کوئی شہدائے کربلا، اسیران کربلا والوں کے ایصال ثواب کے لیے پورا 1 ماہ کا محرم الحرام میں. ہمت کریں، آپ ہمت کریں گے انشاءاللہ مدنی قافلے ہمت کریں پورا 1 ماہ ماشاءاللہ. آپ اور اسلام بھائی زیارت کروائیں ماشاءاللہ. اور پیچھے بھی ہیں، سامنے کا میدان خالی ہے. بارہ دن وہ زیارت کروائیں. اس کے بغیر چارہ نہیں ہے مدنی قافلوں میں سفر کیے بغیر. ضرورت ہے اس وقت ہم کو، اور بہت زیادہ ضرورت ہے. اور 3 دن بھائی 3 دن میں تو بسوں کی بسیں چلائیں گے نا انشاءاللہ. بسیں کون کون چلائیں گے؟ ہاتھ تو اٹھائے بھائی. ایسا بھی دیکھیں ساری بسیں روانہ ہوں گی. اچھا، باب المدینہ والے تو یہاں سے سفر کر رہے ہیں. تشریف رکھیے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ باب المدینہ میں، فیضان مدینہ میں بھی ہمارا 12 روزہ مدنی قافلہ چلے گا، سبحان اللہ رہے گا. یہاں پر انشاءاللہ مدنی مذاکرے بھی ہوں گے. تو ماشاءاللہ ملک و بیرون ملک سے میں امید کرتا ہوں کہ ایک تعداد اسلامی بھائیوں کی فیضان مدینہ آ رہی ہے. سبحان اللہ. کیونکہ یکم آنے والے ہفتے سے ہی مدنی مذاکروں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. ایسا بعض شہروں کی بھی تو اطلاع ہے کہ بوگیاں بک کرا لی ہیں باب المدینہ آنے کے لیے. اچھا، یہاں سے بوگیاں بک ہوئی ہیں جانے کے لیے؟ یہاں سے جانے کی نہیں، یہاں بھی مطلب یہاں بھی رکے. یہاں بھائی باپا ایسا ان کو بھی اجازت دینا اگر باپا کے ساتھ یہ اگر عشرۂ محرم گزارنا دیکھیں. چاہیں. مدنی قافلہ 12 دنوں کا مدنی قافلہ اسی کا ہی مانا جائے گا جس نے یہاں پر پورے 12 دنوں تک تمام اول تاخر مدنی مذاکروں سمیت یہاں بنائے گئے جدول کے مطابق فیضان مدینہ میں ہی وقت گزارا. تو اس کا 12 دنوں کا مدنی قافلہ، 12 روزہ مدنی قافلہ مانا جائے گا. آن آف کرنے والا آنے جانے والے کا تو نہیں مانا جائے گا. تو اگر اللہ توفیق دے، ہمت دے، اور ان کو لگتا ہے کہ یہاں رہ کر گھر نہیں جائیں گے تو یہیں رہنا چاہیے. اور یہاں رہ کر فون آ جائے گا اور پھر چلے جائیں گے تو پھر جہاں آپ کا پورا مدنی قافلہ ہو وہاں سفر کیجیے. لیکن اپنے علاقوں سے مدنی قافلے سفر کروائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.